یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ کیوں کیسی رہے کہ آج رات پھر نرگس میرے پہلو میں ہو۔ ہمزاد میری بات سن کر اچھل پڑا۔ یہ کیا غضب کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تو اتنا ہنگامہ ہو چکا ہے، اور پھر وہ لڑکی ہرگز قابل اعتماد نہیں، وہ پھر سب کچھ جا کر کہہ دے گی اور آپ کا یہاں رہنا بھی دوبھر ہو جائے گا۔ پولیس ویسے بھی آپ کی تلاش میں ہے۔ نرگس کو پتہ کب چلے گا وہ کہاں ہے؟ تم کیا بچوں جیسی باتیں کرتے ہو، میں نے ہمزاد سے ہنس کر کہا۔ پھر آپ نے یہ مونچھیں خواہ منڈوائیں، کل اس کی اطلاع بھی پولیس کو پہنچ جائے گی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں یہ بات ضرور ہے، مگر تمہیں ایک بات بتاؤں، نرگس آخر کار ایک لڑکی ہے۔ جب اس نے سنا ہوگا میں 5 پولیس والوں کو قتل کر کے فرار ہو گیا ہوں تو وہ یوں بھی میری طرف سے خوفزدہ ہوگی۔ پھر جب وہ دیکھے گی کہ میں نے اسے دوبارہ اٹھوا لیا ہے تو یقیناً وہ اس قدر ڈر جائے گی کہ اب اپنے باپ سے میرے بارے میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں، اب تقریباً آدھی رات گزر چکی ہے، سرائے میں ہر طرف سناٹا ہے۔ میں دروازہ کھلا رکھوں گا تاکہ تم آسانی سے اس کا جسم لے کر یہاں داخل ہو سکو۔ جاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ ہمزاد میری بات سن کر نرگس کو لینے روانہ ہو گیا۔ گرمیوں کے دن تھے، چاندنی راتیں، بہت سے مسافروں نے اپنی چارپائی سرائے کے کچے صحن میں بچھا رکھی تھی۔ میں برآمدے میں کھڑا ہوا ہمزاد کے لوٹنے کا منتظر تھا۔ چند لمحوں ہی میں مجھے ہمزاد فضاؤں میں تیرتا ہوا نظر آ گیا۔ اس کے ہاتھوں پر جو جسم تھا اس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ نرگس ہی کا جسم ہے۔ وہ اب آہستہ آہستہ بلندی سے نیچے اتر رہا تھا۔ میں کمرے کی طرف مڑنے ہی والا تھا کہ اسی وقت میری سماعت میں کسی کی آواز ٹکرائی۔ کوئی تقریباً چیختے ہوئے بھوت 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 کا نعرہ لگا کر اپنے آس پاس سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کر رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم سرائے میں سب جاگ گئے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال تھی۔ میں گھبرا گیا، مگر اب جیسے ہی میری نظریں آسمان کی طرف اٹھی، میرا دل ہمزاد کی ذہانت پر جھوم اٹھا۔ اب نرگس کا جسم بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا تھا، پھر چند ہی لمحوں میں وہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ دیکھنے والوں نے نہ صرف نرگس کا جسم فضا سے نیچے اترتے دیکھا تھا اور ہمزاد کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے اسے کوئی بلا یا بھوت تصور کیا۔ ہمزاد نے جب یہ محسوس کیا ہوگا کہ سرائے میں سب جاگ گئے ہیں تو نرگس کے جسم کو واپس لے گیا تاکہ میں کسی الجھن اور پریشانی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اس کا یہ فیصلہ یقیناً میرے حق میں تھا۔ میں بھی اجنبی بن کر حقیقت احوال جاننے کے لیے لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہو گیا، جو بیچ صحن میں ایک دوسرے کے قریب اس طرح کھڑے تھے کہ اگر جدا ہو گئے تو انہیں کوئی بلا اچک کر لے جائے گی۔ ایک ضعیف شخص کہہ رہا تھا۔ میں واش روم جانے کے لیے اٹھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر اوپر اٹھ گئی۔ بس کیا بتاؤں، میرے حواس جاتے رہے۔ وہ یقیناً کوئی چڑیل تھی۔ میں نے خود دیکھا تھا، اس کے بڑے بڑے بال کھلے ہوئے فضا میں لٹک رہے تھے اور اس کی ایڑیاں بھی آگے کی طرف تھیں اور پنجے پیچھے۔ میں دل ہی دل میں اس بڈھے کی بات پر ہنس دیا، جو اب سچ میں اپنے مفروضات بھی شامل کرنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس بڈھے سے کڑا بھی، جس کی وجہ سے میں نرگس کے قربت سے محروم رہ گیا۔ اگر یہ خبیث نہ جاگ گیا ہوتا تو اتنا ہنگامہ کیوں ہوتا؟
میں تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف لوٹ آیا اور حمزاد کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں حمزاد آ گیا۔ میں نے اس سے کہا، یہ تو بہت برا ہوا، خواہ مخواہ بنا بنایا کھیل بگڑ گیا، لیکن خیر تم نے بہت ہوشیاری کا ثبوت دیا، ورنہ میرے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی۔ اب کچھ دیر ٹھہر جاؤ، اس کے بعد اسے اٹھا لانا۔ حمزاد میری بات سن کر چونک پڑا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے جو لوگ نرگس کو دیکھ چکے ہیں وہ اتنے باہمت ہیں کہ نہایت آرام اور بے خوفی سے سو جائیں گے؟ خوف کی وجہ سے ان میں کسی کو صبح تک نیند نہیں آئی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آج رات آپ صبر کریں، زندگی میں بہت سی حسین راتیں آئیں گی۔ کل سب سے پہلا کام کوئی مکان حاصل کرنا ہے تاکہ آپ باحفاظت وہاں رہ سکیں اور وہاں یہ تمام خطرات درپیش نہ ہوں۔ حمزاد کے سمجھانے پر آخر مجھے مجبوراً خالی آغوش سو جانا پڑا۔ صبح جب ضروریات سے فارغ ہوا تو سرائے میں ہر طرف رات والے واقعے کا ذکر تھا۔ کئی لوگوں نے مجھے روک کر اس سلسلے میں بات بھی کرنا چاہی، مگر میں نے اس میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا اور یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا کہ میں تو آرام سے اپنے کمرے میں سو رہا تھا، مجھے کچھ نہیں معلوم اور نہ میں ان خرافات پر عقیدہ رکھتا ہوں۔ جن لوگوں نے رات نرگس کے جسم کو دیکھا تھا وہ قسمیں کھا کھا کر دوسروں کو یقین دلانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد حمزاد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے ساتھ بہت سے کپڑے اور دوسری چیزیں لایا تھا۔ یہ کپڑے خاصی قیمتی معلوم ہوتے تھے۔ انہیں پہن کر دیکھ لیجئے، یہ آپ کے جسم پر ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ ویسے میں اچھی طرح دیکھ کر ہی لایا ہوں، یہ آپ کے صحیح آنے چاہیے۔ حمزاد نے کپڑے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مگر یہ سب کس لیے لائے ہو؟ کل تم نے مجھے معمولی قسم کے کپڑے لا کر دیے تھے، بلکہ شاید میں نے ہی خود تم سے منگائے تھے تاکہ میرا حلیہ کچھ نہ کچھ تبدیل ہو جائے۔ میں نے حمزاد سے پوچھا، یہ ان کپڑوں سے قطعی مختلف ہیں، انہیں پہننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی صاحب حیثیت آدمی نظر آئے، کیونکہ آج آپ کو ایک مکان خریدنا ہے، نیا مکان، مگر روپے تو وہیں حویلی میں رہ گئے۔ میں نے کہا، جی نہیں، یہ دیکھیے وہ بکسا بھی میں یہاں اٹھا لایا ہوں، اور اگر آپ کہیں تو آپ کا بقیہ سامان اور کپڑے وغیرہ بھی لا دوں۔ نہیں، فی الحال جب نیا مکان لیں گے تو تم حویلی کا سب سامان اٹھا کر نئے مکان میں لے آنا۔ میں نے حمزاد کو جواب دیا۔ پولیس نے آپ کی حویلی سیل کر دی ہے، حمزاد نے مجھے بتایا۔ اس کے بعد میں نے جلدی کپڑے تبدیل کیے اور شیروانی کی تمام جیبوں میں روپے ٹھونس کر حمزاد کے ہمراہ سرائے سے باہر نکل کر میں نے حمزاد سے پوچھا، مگر چلنا کہاں ہے؟ حمزاد نے میری بات سن کے جواب دیا، پہلے یہاں سے تو نکلیے، یہاں بھی آپ کو پہچاننے والے ابھی ایک اور شخصیت موجود ہے اس بازار میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، آپ شانتی کی نائکا امینہ بائی کو تو بھول گئے، ابھی چند قدم آگے اس کا کوٹھا ہے، حمزاد نے مجھے بتایا، اور یہ سن کر میری رفتار کچھ اور تیز ہو گئی۔ جلد ہی ہم دہلی بازار کی حدود سے باہر نکل گئے۔ حمزاد نے مجھے یکا کرنے کا اشارہ کیا، لیکن میں اس سے کہوں کدھر کی؟ میں نے حمزاد کو دریافت کیا۔ قیصر گنج، حمزاد نے جواب دیا۔ پھر اس دن خاصی دوڑ دھوپ کے بعد میں نے قیصر گنج میں ایک خوبصورت بڑا سا مکان خرید لیا۔ یہاں میں نے اپنا نام خورشید احمد خان شیروانی بتایا تھا۔ اب میں اس نئے نام کے ساتھ یہاں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ اس مکان کے باہر خوبصورت باغ بھی تھا اور اندر مکان بھی خاصا بڑا تھا۔
مالک مکان عبدالجبار خان کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، وہ مشکل سے 30 کے لگ بھگ ہوگا۔ حال ہی میں اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا۔ باپ نے کافی جائیداد چھوڑی تھی، مگر جبار نے ایک ہی سال میں سب کچھ ٹھکانے لگا دیا۔ اب یہ آخری مکان بھی فروخت کر کے وہ اپنی بوڑھی ماں کو لے کر خیر نگر دروازے کے ایک چھوٹے سے مکان میں منتقل ہو گیا تھا۔ میں نے حمزاد سے جبار کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تھی، اس لیے کہ وہ مجھے پہلی ہی نظر میں کام کا آدمی دکھائی دیا تھا۔ جوا، عورت اور شراب اس کی کمزوریاں تھیں۔ حمزاد کو فوری طور پر اس علاقے میں مکان حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے ہی شخص کی تلاش تھی تاکہ وہ فوراً راضی ہو جائے۔ حمزاد نے میری پرانی حویلی سے، جسے پولیس نے سیل کر دیا تھا، تمام ضروری سامان لا کر نئی حویلی میں اس دن منتقل کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اب بیگم پل والی حویلی میرے لیے قطعی بیکار تھی۔ اس رات میں بے چینی سے وقت گزرنے کا منتظر تھا کہ کس طرح آدھی رات گزرے تو میں حمزاد کے ذریعے نرگس کو اٹھوا لوں۔ ایک طرف تو میری شہوانی جذبات کی تسکین کے لیے یہ بہت ضروری تھا، دوسری طرف میں بوڑھے نواب اور خود نرگس کو ان کی حرکت کی سزا دینا چاہتا تھا۔ حالانکہ میرے امکان میں یہ بھی تھا کہ کوئی اور لڑکی اٹھوا لیتا، مگر میں نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کے لیے یہی مناسب خیال کیا کہ نرگس ہی کو تختہ مشق بنایا جائے۔ اس طرح میں اپنے دشمن نواب صاحب کو بھی روحانی کرب میں مبتلا کر سکتا ہوں۔ اس مرتبہ بھی میرا یہی فیصلہ تھا کہ نرگس کو واپس نہ کیا جائے۔ یہ سارا وقت میں نے بڑے اضطراب اور بے کلی میں گزارا۔ خدا خدا کر کے رات ذرا ڈھلی تو میں نے حمزاد کو طلب کر کے نرگس کو اٹھا لانے کا حکم دیا۔ وہ چند لمحوں ہی میں میری مسیری پر محو خاک تھی۔ میں تیزی سے اس کے قریب پہنچا اور اسے جگایا۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس نے چیخنا چاہا، مگر فوراً میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے سختی سے کہا، اگر تم نے ذرا بھی چیخنے چلانے کی کوشش کی تو اس مرتبہ واقعی تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے نرگس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے نظر آئے۔ میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ تم نے دیکھا کہ تم کبھی میری دسترس سے باہر نہیں۔ تم نے میری محبت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مجھے پھنسوانے کی کوشش کی، لیکن مجھ پر ہاتھ ڈالنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے۔ مجھے اعتراف ہے کہ تمہارا عیاش باپ بڑے اثر و رسوخ کا مالک ہے، مگر میرے آگے ایک تمہارا باپ ہی کیا اچھے اچھے پانی بھرتے ہیں۔ اب دیکھتا ہوں وہ تمہیں کس طرح میری آغوش سے چھینتا ہے۔ اگلی صبح کپڑے تبدیل کرنے کے بعد حمزاد کو طلب کر کے ناشتہ وغیرہ منگانے کے لیے سوچ رہا تھا کہ مجھے دروازے پر دستک سنائی دی۔ میرے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہاں کوئی نہیں جانتا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی ذرا سی کھولی، باہر جھانکا تو عبدالجبار تھا۔ عبدالجبار جس سے میں نے یہ مکان خریدا تھا، مگر یہ اب کیوں آیا ہے؟ میں کچھ نہ سمجھ سکا۔ میں کمرہ کھول کر برآمدے سے گزرتا ہوا بڑے دروازے تک پہنچا اور اسے اندر بلا لیا۔ میں نے اسے باہر والے کمرے میں بٹھایا تھا۔ وہ حیرت سے کمرے کی سجاوٹ اور قالین وغیرہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ہی دن میں مکان کی شکل ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ غالباً اس بات پر حیران تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں، جیسے وہ رات بھر سو نہ سکا ہو۔ میں نے اس کا جائزہ لے کر اس سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ وہ پہلے کچھ جھجکا، پھر کسی قدر ہکلاتے ہوئے اس نے مشکل سے کہا، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ آپ کے پاس آؤں، مگر اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کی بات سنی تو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کل ہی تو یہ مکان بیچ کر مجھ سے ایک بڑی رقم لی تھی، وہ کیا ہوئی؟
میں نے یہی سوچ کر پوچھا، مگر کل تو تمہارے پاس کافی رقم تھی، آخر اس کا کیا ہوا؟ میرا سوال سن کر وہ کچھ مزید پریشان دکھائی دینے لگا۔ اگر آپ مجھ سے یہ سب نہ پوچھیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ یہ سب کچھ بتانا میرے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن اگر آپ نے مجھے پیسے نہ دیے تو مجھے سر چھپانے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ مگر تم نے تو بتایا تھا کہ تم اپنی والدہ کو لے کر خیر نگر دروازے میں منتقل ہو گئے، کیا وہ تمہارا اپنا مکان نہیں؟ میں نے پھر سوال کیا۔ ہاں، کل رات تک تھا، مگر اب نہیں۔ میں اس مکان کو بھی ہار چکا ہوں۔ جبار کی آواز میں بڑا دکھ تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے ہیں۔ مجھے اس پر بہت رحم آیا۔ تم مرد ہو کر ہمت ہارتے ہو، کمال کرتے ہو۔ بولو، کتنے روپے چاہیے؟ میری بات سن کر جیسے اس میں زندگی آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، آپ بہت عظیم ہیں خورشید صاحب۔ میں نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اب اس کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب اس کی طبیعت سنبھلی تو میں نے اسے ایک بڑی رقم دی، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ مگر مجھے اتنے روپے کی تو ضرورت نہیں۔ وہ پھر بولا، آپ مجھ سے تحریر لے لیں۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم ان روپوں کو جوؤں میں برابر نہیں کرو گے۔ وہ میری بات سن کر اچھل پڑا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں جوا کھیلتا ہوں؟ اس چکر میں نہ پڑو کہ مجھے کس طرح معلوم ہوا، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ جب جی چاہے میرے پاس آ سکتے ہو۔ اب تم جاؤ، اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ جبار کو رخصت کر کے میں ایک بار پھر نرگس کے کمرے میں آیا۔ وہ ابھی تک اسی طرح بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور بولا، اٹھو، وہ سامنے غسل خانہ ہے، غسل کر لو، اتنے میں ناشتہ منگاتا ہوں۔ وہ بامشکل میرے اصرار پر اٹھ کر نہانے گئی۔ وہ نہا کر نکلی تو میں حمزاد سے ناشتہ منگا چکا تھا۔ خاموش خاموش سر جھکائے بالکل مجرموں کی طرح ناشتہ کر رہی تھی۔ سنو، اب اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، سمجھ گئی؟ وہ میری بات سن کر بھی خاموش رہی۔ مجھے اسے کمرے میں بند کر کے دوسرے کمرے میں آ کر سو گیا۔ شام کے قریب میں سو کر اٹھا اور نرگس کے کمرے میں پہنچا تو وہ جاگ رہی تھی۔ خدا معلوم وہ سوئی تھی یا نہیں۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک عجیب جملہ کہا، کیا اس طرح تم سمجھتے ہو کہ میری محبت حاصل کر لو گے؟ اس سے تمہارا مطلب؟ میں نے کہا، تم زبردستی میرا جسم تو حاصل کر سکتے ہو، مگر مجھے خود سے محبت پر مجبور نہیں کر سکتے۔ نرگس کا جملہ ادھورا رہ گیا، اس لیے کہ مجھے دروازے پر دستک سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے نرگس کو کمرے میں بند کیا اور باہر کے دروازے تک پہنچ گیا۔ میں جبار کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ اس کا چہرہ آج بھی کل کی طرح اترا ہوا تھا۔ میں بغیر کچھ بتائے سب کچھ سمجھ گیا۔ وہ آج پھر جوئے میں سب کچھ ہار آیا تھا، جس کی تصدیق بھی کچھ دیر بعد ہو گئی۔ آخر تم نہیں مانے، کیوں؟ میں نے کہا، میں شرمندہ ہوں۔ میں نے سوچا تھا آج رات کے بعد پھر کبھی جوا نہیں کھیلوں گا، بس آج رات اگلی پچھلی ساری کسر پوری کر لوں گا، مگر تقدیر کے آگے میں ہی کیا سب ہی بے بس ہو جاتے ہیں۔ تم جوا کہاں کھیلتے ہو؟ اتنا بڑا جوا ظاہر ہے کسی معمولی جگہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے دریافت کیا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے جو کچھ کہا اسے سن کر میں اچھل پڑا۔ اس نے کہا، یہ جوا نواب صاحب کے ہاں ہوتا ہے۔
جہاں شہر کے بڑے لوگ اکثر جمع ہوتے ہیں۔ نواب صاحب ہی کی حویلی کے ایک حصے میں جوا ہوتا تھا۔ تم شام کو آنا، آج رات تمہارے ساتھ ہم بھی چلیں گے، میں نے جبار سے کہا۔ اسے شاید میری بات پہ یقین نہیں آیا۔ آپ یعنی آپ میرے ساتھ جوا کھیلنے چلیں گے؟ آپ نے تو مجھے منع کیا تھا، جبار نے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ تم نے ان 2 دنوں میں جو رقم ہاری ہے وہ جیتنے کے بعد ہم لوگ واپس آ جائیں گے، مگر کھیلو گے تم؟ میں صرف تمہاری طرف سے رقم لگاؤں گا، اب تم جاؤ۔ میں نے جبار کو رخصت کیا اور نرگس کے ساتھ ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں اس رات کچھ زیادہ ہی تھکا ہوا تھا، اس لیے کافی دیر سوتا رہا۔ شام کو جب جبار نے زور زور سے باہر کا دروازہ پیٹا تو میری آنکھ کھلی۔ پھر کچھ دیر بعد ہی میں اور جبار یکے میں بیٹھے بیگم پل کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بیگم پل جہاں سے کئی دن پہلے میں فرار ہوا تھا، جہاں میرا سب سے بڑا دشمن رہتا تھا، وہ دشمن جس نے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا، جو میری صورت سے ناآشنا تھا۔ آج میں پہلی مرتبہ اس کی حویلی میں جا رہا تھا۔ اس عرصے میں حمزاد سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ نواب صاحب نے نرگس کی گمشدگی کے بارے میں پولیس کو مطلع کر دیا ہے، اور اب پولیس سرگرمی سے نرگس کی تلاش میں ہے۔ کل رات پولیس نے ایک جگہ اس سلسلے میں چھاپا بھی مارا تھا، مگر ناکام رہی۔ نواب صاحب نے دارالحکومت بھی اپنے خاص آدمی روانہ کیے تھے تاکہ وہ وائسرائے سے مل کر میرٹھ کے حالات پر بات کریں۔ امکان تھا کہ بڑے پیمانے پر میرٹھ کے حکام کے تبادلے ہوں گے، لیکن مجھے حیرت تھی تو صرف اس بات پر کہ ایک طرف تو نواب صاحب اپنی لڑکی کی گمشدگی سے سخت پریشان تھے، دوسری طرف ان کی عیاشیاں بدستور جاری تھی۔ یکا نواب صاحب کی محل نما حویلی کے سامنے رکا تو میں چونکا۔ جبار یکے سے کود کر نیچے کھڑا ہو گیا تھا اور میرے اترنے کا منتظر تھا۔ میری اس وقت عجیب حالت تھی۔ اگر نواب صاحب کو اپنے سامنے دیکھ کر میں اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ میرا اصل دشمن تو یہی ہے جس نے مجھے قتل کرایا، مجھے مصائب میں گرفتار کرایا، یہی تو میرا قاتل ہے۔ میں سوچ رہا تھا، مگر نہیں، مجھے اپنے جذبات پر قابو پانا پڑے گا۔ میں اسے تڑپا کر ماروں گا، میں اسے روحانی اذیت میں مبتلا کر دوں گا، میں اسے محتاج کر دوں گا۔ یہی سب کچھ سوچتا ہوا نہ جانے کب میں پائیں باغ سے گزرتا ہوا جبار کے ہمراہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچ گیا۔ اس بڑے کمرے میں 15-20 افراد موجود تھے جو مختلف میزوں پر بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا ان میں کچھ انگریز بھی تھے جو مجھے حیرت و دلچسپی کے ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی وجہ میرے علم کے مطابق یہ تھی کہ اس زمانے میں مونچھیں منڈوانے کا رواج نہیں تھا، سوائے انگریزوں کے یا ان لوگوں کے جو انگریزوں سے انتہائی قربت رکھتے تھے اور ان کی تہذیب و معاشرت سے متاثر تھے۔ کوئی اور ہرگز مونچھیں نہیں منڈواتا تھا۔ ہندوستانی تو بڑی بڑی مونچھیں رکھنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ جبار مجھے لے کر ایک بڑی میز کی طرف بڑھا جہاں کئی کرسیاں خالی تھیں۔ میز پر موجود دوسرے افراد سے اس نے میرا تعارف خورشید احمد شیروانی کے نام سے کروایا۔ اس نے مجھے اپنا عزیز دوست بتایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ انگریز بھی ہماری میز پر آ گئے اور اپنے شراب کے گلاس بھی اٹھا لائے تھے۔ وہ دونوں مجھے تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے شکستہ اردو میں مخاطب کیا تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام جارج ہے
اور میں آپ کے شہر کا کلیکٹر ہوں۔ میں نے اسے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے مل کر بے انتہا خوشی ہوئی مسٹر جارج، خصوصاً اس بات پر کہ آپ نہایت صاف اردو بولتے ہیں۔ مجھے خورشید احمد شیروانی کہتے ہیں۔ جارج نے ایک ملازم کو اشارے سے بلایا، ایک گلاس اور لاؤ۔ جی نہیں شکریہ، میں شراب نہیں پیتا۔ وہ میری بات سن کر بہت زور سے ہنسا۔ کمال ہے، آپ غالباً یہاں کے رئیسوں میں ہیں اور شراب نہیں پیتے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، لیکن شاید میں آپ کو قبلہ نواب صاحب کی محفل میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ جارج کی بات سن کر میں فوراً سنبھل گیا اور میں نے سنبھل کر کہا، جی ہاں، میرا تعلق کانپور سے ہے۔ میں ابھی پچھلے ہی ہفتے یہاں آیا ہوں اور اب مستقل یہاں رہنے کا خیال ہے۔ نواب صاحب کا ذکر سن کر میں نے ہال میں چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر مجھے وہ کہیں نظر نہ آئے۔ مختلف میزوں پر لوگ جوا کھیلنے میں مصروف تھے اور ان میں سب ہی اپنے حلیے اور چہرے مہرے سے باحیثیت معلوم افراد ہوتے تھے۔ جبار کا تعلق بھی میرے اندازے کے مطابق طبقہ عمرہ سے ہی تھا۔ آئیے مسٹر جبار، جب تک نواب صاحب تشریف لائیں ہمارے ساتھ ایک آدھ ہاتھ ہو جائے۔ جارج نے میز پر رکھی ہوئی تاشوں کی بڑی نئی گڈی کھولتے ہوئے کہا، آپ تو زیادہ تر نواب صاحب سے کھیلتے ہیں، اس لیے اتنے بڑے ہاتھ کھیلنے کی اور کسی میں جرأت ہے؟ جارج کی بات سن کر اس سے پہلے کہ جبار کوئی جواب دیتا میں بول پڑا، آج ہی یہ لمبے ہی ہاتھ کھیلنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ جبار نے میری طرف دیکھ کر کہا، تو پھر ٹھیک ہے، انہیں نواب صاحب ہی بھگت سکتے ہیں، ہم میں اتنا دم کہاں۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے دیکھا ہال میں موجود تمام ہی لوگ تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ نواب صاحب ہال میں داخل ہو چکے تھے۔ انہی کے ہمراہ میں نے راحت کو دیکھا، جس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے فردن فردن سب سے مصافحہ کیا اور دیر سے آنے کی معذرت کر کے سیدھے ہماری میز کی طرف آئے۔ میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے انہوں نے سوالیہ نظروں سے جبار کو دیکھا۔ جبار نے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ میرے عزیز دوست خورشید احمد شیروانی ہیں، ابھی حال ہی میں میرٹھ آئے ہیں۔ کچھ دیر رسمی گفتگو ہونے کے بعد تاش کی بازی شروع ہو گئی۔ میں نے اسی وقت حمزاد کو طلب کیا، پھر ظاہر ہے کہ حمزاد کی موجودگی میں نواب صاحب کا جیتنا ناممکنات میں سے تھا۔ میں نے اپنے تصور کی قوت بروئے کار لاتے ہوئے آنکھیں بند کر کے نواب صاحب کے پتے دیکھے۔ ان کے پاس 3 بیگمیں تھیں۔ دراصل حمزاد نے انہیں بھی بڑے پتے اس لیے دیے کہ وہ ذرا بڑھ چڑھ کر لگائیں۔ حمزاد نے یہ گڑبڑ اس وقت کی تھی جب نواب صاحب پتے بانٹ رہے تھے۔ جبار کے ہاتھ میں 3 بادشاہ تھے۔ بازی لمبی ہوتی گئی، جبار کی طرف سے رقم میں لگا رہا تھا۔ جارج اور میز پر بیٹھے ہوئے بقیہ افراد حیرت و دلچسپی سے کھیل دیکھ رہے تھے، اس لیے نہ تو نواب صاحب ہی پتے پھینکنے کے حق میں تھے نہ جبار۔ میں نے جبار کے کہنے پر چال ڈبل کر دی۔ میں نے دیکھا نواب صاحب کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کے آثار نظر آئے، پھر چال کا جواب دے کر وہ اچانک بولے، شو۔ جبار کے ہاتھ میں 3 بادشاہ دیکھ کر ان کے چہرے پر پسینے کے قطرات چمکنے لگے۔ آج خلاف توقع جبار اتنا بڑا ہاتھ جیتا تھا، ورنہ نواب صاحب سے فلیش میں جیتنا ناممکن سی بات تھی۔ اس مرتبہ جبار نے تاش کی گڈی اٹھا کر پھینٹی۔ جبار نے میرے خیال میں ایک ہی داؤں میں کل اور پرسوں کی ہاری ہوئی ساری رقم جیت لی تھی۔ پتے بٹ چکے تو میں نے ایک مرتبہ پھر اپنے تصور کی قوت سے نواب صاحب کے پتے دیکھے۔
حالانکہ اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا حمزاد اپنا کام کر چکا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے نواب صاحب کے پتے دیکھے تو میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی۔ ان کے ہاتھوں میں اس مرتبہ 3 یکے تھے۔ میں نے آنکھیں کھول کر جبار کے پتے دیکھے۔ اس کے پاس 1 یکا، 1 تگی، 1 پنجہ تھا۔ ظاہر ہے یہ تینوں پتے قطعی بیکار تھے۔ میں نے چاہا کہ جبار سے پتے پھینکوا دوں اور چال زیادہ نہ بڑھنے دوں، مگر حمزاد نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر ایسا نہ کرنے کا اشارہ کیا۔ خدا جانے اس میں حمزاد کی کیا مصلحت تھی، وہ بار بار مجھے چال بڑھانے پر اکساتا رہا۔ اب بازی پھر تقریباً اتنی ہی ہو گئی جتنی اس سے پچھلی بازی تھی۔ جبار کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ اس نے میری طرف بے بسی سے دیکھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، کھیلتے رہو۔ نواب صاحب کے چہرے پر بے انتہا اطمینان تھا۔ اب انہوں نے اپنے تینوں پتے میز پر الٹے رکھ دیے اور پتے دیکھے بغیر بازی لگا رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تک بازی لگانے پر آمادہ تھے جب تک جبار ہی جی نہ چھوڑ جائے۔ جبار نے بھی اپنے پتے الٹ کر میز پر رکھ دیے اور کھیل جاری تھا، یہاں تک کہ میری ساری جیبیں خالی ہونے لگی۔ اب میز پر پڑی ہوئی رقم پچھلی بازی سے چوگنی ہو چکی تھی۔ میز کا بڑا حصہ روپیوں سے بھرا ہوا تھا۔ نواب صاحب نے اپنا ملازم بھیج کر کچھ اور روپیہ منگا کر اس بازی پر لگا دیا۔ حمزاد نے جب یہ دیکھا کہ اب میری جیبیں تقریباً خالی ہونے والی ہیں تو اس نے شو کرنے کے لیے اشارہ کیا۔ جبار کا چہرہ پسینے سے تر بتر تھا۔ وہ سخت گھبرایا ہوا اور پریشان نظر آ رہا تھا، حالانکہ اس سے بازی بڑھاتے رہنے کے لیے خود میں نے کہا تھا۔ اب وہ اگر ہار جاتا تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو بہت پہلے پتے پھینکنے پر تیار تھا۔ میں نے جبار کو شو کرانے کے لیے کہا۔ نواب صاحب مسکرا کر بولے، شو کیا کراتے ہو صاحبزادے، خواہ تمہیں خفت ہوگی۔ پھر انہوں نے اپنے سامنے پڑے ہوئے تینوں پتوں میں سے پہلا پتا شو کیا۔ وہ اینٹ کا اکا تھا۔ اچانک میرا ماتھا ٹھنکا۔ اینٹ کا اکا تو جبار کے پاس تھا، میں نے سوچا۔ اور یہ دیکھو، نواب صاحب نے یہ کہہ کر بقیہ دونوں پتے بھی شو کر دیے۔ وہ تگی اور پنجہ تھے۔ نواب صاحب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے پتے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس تو 3 اکے تھے۔ نواب صاحب سر پکڑ کر بڑبڑا رہے تھے۔ پھر جب میرے کہنے پر جبار اپنے پتے شو کیے تو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار نظر آئے۔ پھر وہ خوشی سے چیخا، 3 اکے ادھر ہیں نواب صاحب، یہ دیکھیے۔ لیکن یہ تینوں میرے پاس تھے۔ یہ کھلی بے ایمانی ہے۔ نواب صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ نواب صاحب معاف کیجیے گا، ہم سب کی موجودگی میں صاف کھیل ہوا ہے، اب واقعی ہار چکے ہیں۔ ہم خود پوری توجہ سے کھیل دیکھ رہے تھے۔ جبار نے کچھ نہیں کیا۔ جارج نے مداخلت کرتے ہوئے نواب صاحب کو سمجھایا۔ اس عرصے میں جبار میز پہ رکھی ہوئی تمام رقم اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ نواب صاحب ایک دم کھڑے ہوئے۔ ہماری طبیعت کچھ ناساز ہے، چلو راحت۔ نواب صاحب راحت کی کمر میں ہاتھ ڈال کر چل دیے۔ آپ لوگ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اب میں آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ نواب صاحب یہ کہہ کر دروازے سے باہر نکل گئے۔ حال میں موجود تمام لوگ اپنا اپنا کھیل چھوڑ کر ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ رات کیونکہ اب خاصی بیت چکی تھی، اس لیے کسی نے دوبارہ کھیل جمانے کی کوشش نہیں کی۔ یہاں موجود افراد میں سے زیادہ تر کے پاس اپنی سواریاں تھیں۔ رفتہ رفتہ لوگ حال سے باہر نکلنے لگے۔ جبار نے تمام رقم میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ سب آپ کی برکتوں کا نتیجہ ہے، اس لیے آپ اپنے پاس رکھیے۔
میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں، یہ سب تم اپنے پاس رکھو، لیکن اس میں سے آپ اپنے روپے تو لے لیں۔ جبار نے اصرار کیا، مجھے جب ضرورت ہوگی لے لوں گا، فی الحال انہیں اپنے پاس رکھو۔ پھر جارج کے ایما پر ہم حال سے نکل کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئے اور جبار کو خیر نگر دروازے چھوڑ کر مجھے چھوڑنے قیصر گنج آیا اور وہاں سے پھر بیگم پل کے لیے روانہ ہو گیا، اس لیے کہ اس کا قیام وہیں تھا۔ اس رات کے بعد اب تقریباً ہر رات میں جبار کے ہمراہ نواب صاحب کی حویلی جانے لگا، لیکن اب جبار میری ہدایت پہ جوا کھیلنے سے اجتناب کرتا تھا۔ کئی مرتبہ نواب صاحب میرے مشورے پر مختلف لوگوں سے کھیلے اور جیتے۔ لوگوں کو سخت حیرت تھی کہ میں خود تو تاش کو ہاتھ نہیں لگاتا مگر دوسروں کو کھلاتا ہوں۔ اس عرصے میں نواب صاحب کے خاصا قریب ہو گیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے اپنی لڑکی نرگس کی گمشدگی کے بارے میں بھی ذکر کیا۔ شہر کا کلیکٹر جارج بھی اب مجھ سے کسی حد تک بے تکلف ہو چکا تھا۔ اس طرح پورے 7 دن گزر گئے۔ نرگس اب تک میرے ہاں تھی، ہر چند کہ اب وہ مجھ سے سخت بیزار تھی اور اسے ہر وقت رونے دھونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ اس رات میں سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ مجھے اپنے بازو پر چبھن محسوس ہوئی، جیسے کسی نے میرے بازو میں سوئی بھونک دی ہو۔ اس کے ساتھ ہی ماں پارا کی جانی پہچانی آواز ابھری، شیخ آج آخری دن ہے، آج تمہیں یہ شہر چھوڑ دینا ہے، تم یقیناً اپنا وعدہ نہ بھولے ہوں گے۔ مجھے یاد ہے ماں پارا، کل تم مجھے یہاں نہیں دیکھو گی، میں نے نرمی سے اس کی بات کا جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے بازو کی چبھن ایک دم ختم ہوتی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے میرے بازو سے سوئی کھینچ لی ہو۔ مجھے زندگی بھر تمہارے وصل سے محرومی کا احساس رہے گا۔ میں نے اس سے مزید یقین دلانے کی کوشش کی، جیسے آج میں واقعی یہ شہر چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ بھول جاؤ ان احمقانہ باتوں، تم میرے لیے نہیں، نہ میرے لیے تم جیسوں کی کمی ہے۔ مجھے تمہارے دانشمندانہ فیصلے پر خوشی ہے کہ تم یہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے، ورنہ اپنی تباہی کے خود ذمہ دار ہوتے۔ اچھا، الوداع، ہمیشہ کے لیے الوداع۔ ماں پارا کی آواز آنی بند ہو گئی۔ سورج طلوع ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی، مجھے ایک دم حمزاد کی باتیں یاد آ گئی۔ یقیناً ماں پارا آج رات اپنا عمل شروع کرنے والی ہے۔ میں اپنی رنگ رلیوں میں اتنا مست تھا کہ میں نے حمزاد سے اس سلسلے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی تھی۔ حمزاد کا خیال آتے ہی میں نے اسے فوراً طلب کیا اور اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے ماں پارا کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کیا سوچا ہے۔ حمزاد کے آتے ہی میں نے اس سے اپنا سوال دہرایا۔ اس نے کہا، میں تو ادھر ہی روانہ ہونے والا تھا، لیکن آپ کے طلب کرنے پر یہاں آ گیا۔ کیا مطلب؟ تم ابھی سے وہاں جا کر کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اب تک اپنا عمل شروع کر چکی ہوگی، حمزاد نے جواب دیا۔ یعنی دن میں؟ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں سمجھا شاید وہ رات کے وقت اپنا عمل شروع کرے گی۔ وہ مسلسل 3 دن تک اپنا عمل جاری رکھے گی۔ اس کا عمل سورج طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد شروع ہونا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں روانہ ہو جاؤں، حمزاد نے کہا۔ یقیناً، تم فوراً وہاں پہنچو اور کسی طرح اس کے عمل میں رکاوٹ پیدا کرو، میں نے حمزاد سے کہا اور وہ فوراً غائب ہو گیا۔